تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو کتنی محبت ہے رسول پاک کا، کتنا پیار ہے، حضور کے نام سے بھی محبت ہے۔ سرکار نے یہ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ حضور نے انگوٹھی دی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ لکھوا کے لاؤ اللہ۔ حضور انگوٹھی مہر کے لیے استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو انگوٹھی چاندی کی ہونی چاہیے، 4.5 ماشے سے کم سونے کی انگوٹھی جائز ہے مرد کے لیے نہیں۔ اسی طرح سونے کی زنجیر لوگ پہنتے ہیں وہ بھی جائز ہے، مرد کے لیے یہ سونے کا زیور جائز نہیں ہے، لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ صرف ایک انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم کی یہ شرعاً جائز ہے مرد کے لیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ انگوٹھی دی تو آپ نے دل میں سوچا کہ حضور کا نام اللہ کے نام سے کہیں جدا ہے ہی نہیں، اذان میں ساتھ ہے، کلمے میں ساتھ ہے، نماز میں حضور کو سلام ہو رہا ہے، تو یہاں پر کیوں الگ ہو؟ تو وہ سنار سے کہا کہ اس پہ لکھو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لکھوا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر میں نے تو تمہیں کہا تھا اس پہ اللہ لکھواؤ، تو تم نے یہ کیا آگے اضافہ کر دیا؟ عرض کیا رسول اللہ میں نے یہ نہ چاہا کہ آپ کا نام کہیں خدا کے نام سے جدا ہے ہی نہیں، تو یہاں کیوں جدا ہو، اس وجہ سے میں نے آپ کا نام لکھوا دیا۔ سرکار نے فرمایا لیکن اے ابو بکر اس پر تو تمہارا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ میں یہ جسارت نہیں کر سکتا، میں نے اپنا نام نہیں لکھوایا۔ اس موقع پہ جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ابو بکر نے یہ نہ چاہا کہ ہمارا اور آپ کا نام جدا ہو، اور ہم نے یہ نہ چاہا کہ آپ کا اور ابو بکر کا نام جدا ہو۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال اذان دے رہے تھے، جب اس جملے پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضرت ابو بکر صدیق نے انگوٹھے چومے، آنکھوں سے لگائے اور درشی پڑھا۔ تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو، بلکہ آپ نے فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت علیہ شفاعتی، جس نے ایسے کیا جیسے اس میرے دوست نے کیا ہے۔ جس کو حضور اپنا دوست کہے اس کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ جیسے اس نے کیا جیسے میرے دوست نے کیا ہے تو اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ سرکار کا نام چومنا کوئی فرض ہے یا واجب ہے، لیکن یہ محبت کی ادا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم اس سے محبت کا اظہار کریں کہ یہ حضور کا نام ہے۔ اور کہنے والا کہتے ہیں تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ اچھا میں حضرت ابو بکر صدیق کی نیکیاں بیان کر رہا ہوں تو آپ یہ سن کے حیران ہوں گے۔ 7 ایسے غلام، ان میں ایک کنیز بھی ہیں، جن پر قبول اسلام کی وجہ سے ٹارچر کیا جا رہا تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو خرید کر اپنے پاس بطور نوکر نہیں رکھا بلکہ خرید کر آزاد کر دیا۔ ان میں سے اور کوئی نام یاد نہ رہے لیکن حضرت بلال کا نام تو کوئی بھی فراموش نہیں کر سکتا، جن کو اسلام قبول کرنے کی پاداش میں مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا، ہاں جی، بچے مارتے تھے، بڑے مارتے تھے جی۔ سرکار نے حکم فرمایا ابو بکر اس کو خرید کے آزاد کرو۔ گئے، انہوں نے کہا جی 3200 کی یہ سونا دو، منہ مانگی قیمت، آج کے کروڑوں روپے بنتے 3200 کی یہ سونا، آپ نے اسی وقت ادا کر دیا۔ تو امیہ بن خلف بڑا حیران ہوا اور کہا ابو بکر تم تو بڑے تجربہ کار بزنس مین ہو، لیکن تم نے کوئی مول توڑ ہی نہیں کیا، کوئی بارگیننگ ہی نہیں کی، جو ہم نے مانگا وہی دے دیا۔ اور حبشی غلام کے لیے، رومی غلام جو ہے وہ مہنگا ہوتا ہے، یہ تو حبشی غلام ہے۔ کہا تمہیں پتہ ہی نہیں بلال کی قیمت کیا ہے، یہ تو مجھے پتہ ہے نا کہ کیا قیمت ہے۔ تو آپ نے بارگاہ رسالت میں لا کے حاضر کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے حکم فرمایا، میں نے بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی سوچ ہی تنقیدی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے وہ گلاس بھرا ہوا نا آدھا، تو کوئی کہے گا جی آدھا خالی ہے، اب یہ تنقیدی سوچ ہے۔ جس کی مثبت سوچ ہوگی پازیٹو، وہ کہے گا آدھا بھرا ہوا ہے، آدھا۔ تو کچھ لوگوں کی سوچ ہی نیگیٹو ہوتی ہے، تو وہ نیگیٹو سوچ والوں کا ہے وہ منہ مانگی قیمت پر خرید کر حبشی غلام کو آزاد کر دیا۔ وسپرنگ شروع ہو گئی کہ ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، لازماً بلال کا اس پر کوئی احسان ہوا، ایسے بھی کوئی کرتا ہے، لازماً بلال کا اس پر کوئی
بھئی احسان کا بدلہ احسان بھی تو کوئی کوئی دیتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن وہ وسپرنگ کر رہے ہیں، چیمے گوئیاں کر رہے ہیں مکے میں کہ نہیں 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 یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یار، جس کو ہم مارتے تھے، جس کی ہم نے کھیل بنا کے رکھی ہوئی، جسے گلیوں میں گھسیٹتے تھے، وہ امیہ بن خلف نے جتنا سونا مانگا ابو بکر نے دیکھ کر خرید کر اپنے پاس نہیں رکھا، غلام نہیں رکھا، آزاد کر دی، نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ لازماً کوئی احسان ہوا ہے جی، کوئی نیکی کی ہے بلال نے، اس کا بدلہ دینے کے لیے ایسا کی، مگر نہ کون ایسے کرتا ہے جی، یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن پاک کی 6 آیتیں نازل کر دی، کیا فرمایا سنیں، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سورۃ اللیل 30واں پارہ، ذرا قرآن پاک سننے کا لطف لو، قرآن پاک سے پیار کرو، ایک آیت ترجمے کے ساتھ سن لینا، سمجھ لیں 100 نفلوں کا ثواب ہوتا ہے۔ اور ابھی تک میں کتنی آیتیں پڑھ گیا ہوں، 2 آیتیں تو پہلے پڑھ لی، اب تیسری پڑھ رہا ہوں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے دور رکھا جائے گا سب سے بڑا پرہیزگار، سب سے بڑا، حضرت ابوبکر صدیق کو کیا تمغہ ملا، سب سے بڑا پرہیزگار ایک ہوتا ہے متقی، متقی کی سپرلیٹو ڈگری جس کو عربی گرامر کی زبان میں اس میں تفضیل کہتے ہیں کہ سب سے بڑا پرہیزگار کون ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے جب سلام پیش کیا نا تو کہا اصدق الصادقین سید المتقین، سید کا مطلب ہوتا ہے سردار، جو متقین کا بھی سردار ہے وہ ابوبکر ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، جہنم سے دور رکھا جائے گا سب سے بڑا پرہیزگار، الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے تاکہ پاک ہو جائے، وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اس پر کسی کا احسان نہیں ہے، اس پر کسی کا احسان نہیں ہے جس کا اس نے بدلہ اتارنا ہو، تو بات کیا ہے، اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، سوائے اس کے کہ وہ رب اعلیٰ کی رضا چاہتا ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب وہ راضی ہوگا۔ اسی بات کو ذہن میں رکھ کے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری، وہ بتا رہی رضا کیا ہے، وہ بھی سن لے ذرا، وہ کیا ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع، حضور نے فرمایا لاؤ بھی فنڈ لاؤ، بڑی تنگ دستی ہے تو سامان خریدیں گے اس کے لیے فنڈ لاؤ، یہ بھی ایک امتحان تھا، حضور دعا کرتے تو ایک حدیث میں ہے کہ میں چاہوں تو احد پہاڑ سونے کا بن جائے، تو یہ صرف فرمایا ہی تھا، لیکن آج کہتے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے ڈرلنگ کی تو وہاں سے سونا نکلا ہے احد پہاڑ سے، ہاں جی سرکار چاہتے ہو، لیکن یہ امت کے لیے مثال بننی تھی کہ جب امتحان ہوتا ہے تو امتحان میں کون کون پورا اترتا ہے، کس کے دل میں مال کی محبت ہے اور کس کے دل میں رب کی محبت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ہر موقع پہ ہی کامیاب ہو گئے، حکم ہوا بلال کو جا کے خرید کے آزاد کرو، یہ نہیں کہا کہ تمہارے پاس پیسے ہیں کہ نہیں، حضور کا حکم ہو جا کے خرید کے آزاد کر دیا۔ اسی لیے روایتوں میں لکھا ہے حضور حضرت ابوبکر کا مال اس طرح خرچ کرتے تھے جیسے اپنا مال ہوتا ہے، اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا ہے، وہ مال بھی خوش قسمت ہے جس نے حضور نے اس کی تعریف کر دی ہے مال کی۔ تو اب جناب حضور نے فرمایا کہ لاؤ بھائی، صحابہ کرام کا ذہن ہوتا تھا نیکی میں آگے بڑھنے کا، حضرت عمر گھر کا آدھا مال لے کے بارگاہ رسالت میں اور سوچا آج میں نیکی میں بازی لے گا، ان کی سوچ تھی نا کہ سارا کچھ تو ادھر ہی رہ جانا، کوٹھیاں کاریں جائیدادیں جگیرے پیسے، سب سے پہلے تو بندے سے پیسے ہی جدا ہوتے ہیں، جب بندہ مرتا ہے تو اس کی جیبیں خالی کر دیتے ہیں، رشتہ دار قبر تک ساتھ جاتے ہیں اور قبر کے اندر مدینے والے مصطفیٰ نے آنا ہے، ہاں جی، تو پھر کیوں نہ حضور سے ہی دوستی رکھیں، حضور سے محبت رکھیں، جنہوں نے قبر کے اندر تشریف لانا ہے، کہ مال جو تھا وہ مرنے تک ساتھ تھا، جیبیں خالی، رشتہ دار قبر تک ساتھ تھے، اور قبر کے اندر کوئی بھی جی جنہوں نے کیا سی مراں گے نال تیرے، آج انہوں بھی بازیاں آریاں نے، محمد بوٹے جھوٹا ہی جگ سارا تے سچیاں پیارے محمد دیاں یاریاں نے، تو یہ یاری لگانا، یاری لگانے کا مطلب کیا ہے، حضور کی سنت پہ چل، حضور کے حکم پہ چل، سرکار کی شریعت پہ چل، یہ یاری لگانا ہے حضور سے، باقی ساری یاریاں فنا ہو جانی، یہ یاری کام آنی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام کی یہ سوچ تھی نیکی میں آگے بڑھے، تو حضرت عمر گھر کا آدھا مال لینا کوئی چھوٹی سی بات ہے، آدھا مال حاضر بارگاہ رسالت کرنا، دل میں سوچا آج میں آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن دیکھا حضرت ابوبکر صدیق گھر کا سارا ہی مال لے کے آیا، سرکار نے فرمایا ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے،
تو کوئی اور ہوتا کہتے جی سارا تو آپ کو دے دیے، میرے گھر میں کیا رہنا. یہ بھی ایک جملہ ہے نا، یہ بھی کہنے کا ایک انداز ہے نا، کیوں جی کر صاحب. لیکن حضرت ابوبکر صدیق کیا کہا؟ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ سارا تو آپ کو دے دیا، میرے گھر میں کیا رہنا تھا. نہیں، کہا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑایا. علامہ اقبال نے بھی سارے واقعے کو نظم کر کے اس کا کنکلوژن کیوں نکالا کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اچھا، سب سے قیمتی جان ہے، جان کی انہوں نے پرواہ نہیں کی. ہجرت کا سفر یاد ہے نا، حضور نے ساتھ لیا، رات کا اندھیرا ہے، کافروں نے محاصرہ کیا، وہ ان کے درمیان سے نکلے. ابوبکر صدیق ساتھ ہیں، پناہ لینے جا رہے ہیں غار ثور. غار ثور کی چڑھائی جنہوں نے چڑھی ہے ان کو پتہ ہے کہ دن میں بھی جانے والے کتنی جگہ سانس لیتے ہیں، رکتے ہیں، پھر چڑھتے ہیں. لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کندھوں پہ رسول اللہ کو بٹھایا. یا رسول اللہ آپ نہ چلیں، میں حاضر ہوں. کندھوں پہ حضور کو بٹھا لیا. اور یہ بھی لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ پنجوں کے بل چڑھے کہ ایڑی کی دھمک بھی جھٹکا نہ لگے حضور کو. غار ثور کے دھانے پہ پہنچ گیا. یا رسول اللہ آپ نہیں جائیں گے، پہلے میں جاؤں گا، پہلے میں جاؤں گا. غار کی صفائی کی اور اپنے کپڑے پھاڑ کر سارے سوراخ بند کر دیے. ایک سوراخ بچا. حضور کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ تشریف لائیں. سرکار ان کی گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں اور انہوں نے ایڑی رکھی ہوئی ہے سوراخ پر. وہاں سانپ تھا، وہ ڈس رہا ہے تو ڈنک پہ ڈنک کھا رہے ہیں، پاؤں نہیں ہٹا رہے ہیں. پاؤں سیرت کتابوں میں جو جملہ لکھا آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. لکھا لم یتحرک، حرکت نہیں کی ابوبکر صدیق نے. آج تو لوگ سانپ کا نام سن کے ڈر جاتے ہیں، دیکھ کے تو ویسے ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں. جو شہری ماحول کا انداز ہے، سانپ کو دیکھ کے لوگ جو ہے وہ بھاگ جائے. لیکن ابوبکر صدیق اکبر ایڑی رکھے ہوئے ایڑی نہیں ہٹاتے، حرکت نہیں کرتے، ڈنک پہ ڈنک برداشت کر رہے ہیں. لیکن مبتلا درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ. آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. حضور بیدار ہوئے، فرمایا ابوبکر کس بات نے تمہیں رلایا؟ عرض کیا رسول اللہ دیکھ تو مجھے سانپ نے ڈس لیا. فرمایا ایڑی قریب لاؤ. ایڑی قریب لائی. سرکار نے کیا کیا؟ ہمارے تھوک میں بیماری ہے، ہمارے تھوک میں بیکٹیریا، ہمارے تھوک میں وائرس. حضور کے لعاب دہن میں شفائی شفا شفائی شفا شفائی شفا. اور کہتے ہیں جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. وہ لعاب دہن پاک لگایا، سانپ کاٹے کا اثر کافور ہو گیا. لیکن ایک بات سامنے آئی کہ ابوبکر صدیق چاہتے تو عرض کر دیا رسول اللہ سانپ آگے اٹھے، سانپ کو پہلے مار لیں. لیکن سرکار کا ادب تو ہے یہ، حضور کی نیند کا بھی ادب کیا، حرکت نہیں کی کہ جان جاتی ہے تو جائے مصطفیٰ کے آرام میں خلل نہ آئے. یہ ادب ہے، یہ احترام ہے جو ابوبکر صدیق نے بتایا کہ یہ اس طرح سے احترام کیا جاتا ہے. امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے ایک نتیجہ نکالا. کہتے ہیں مولا علی نے واری، وہ واقعہ بھی آپ کو پتا ہے نا، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے اہم نماز ہے، وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پر، وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے. اصل الاصول یعنی تمام اصولوں کی اصل، تمام اصولوں کی جان کیا ہے؟ اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. اصل الاصول جو ہے تمام اصولوں کی اصل، تمام فرضوں کی جان رسول اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، اور آپ کی تعظیم و تکریم اور آپ کا ادب و احترام ہے. ہاں جی، کہنے والا کہتا ہے تیری خاطر سانپ سے ڈسوا لیا صدیق نے، تیری خاطر سانپ سے ڈسوا لیا صدیق نے. عاشقوں کو ان کی طرز عاشقی اچھی لگی، عاشقوں کو ان کی طرز عاشقی اچھی لگے، خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگے. ہم فقیروں
کو مدینے کے گلے اچھی لگے. یہ ہے عشق مصطفیٰ، جس کو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر تم سے اس لیے افضل نہیں ہے کہ وہ نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں، روزے زیادہ رکھتے ہیں، بلکہ اس لیے افضل ہے انما هو شیء وقر فی قلبہ، ان کے دل میں ایک چیز ہے جس کی وجہ سے وہ سب سے افضل ہیں. وہ دل میں کیا تھا؟ وہ حب رسول تھے، محبت رسول، احترام رسول. ہاں جی، ایک منبہات ابن حجر ایک کتاب ہے امام ابن حجر اسقلانی کی، اس میں ایک بڑی لمبی روایت ہے کہ ہر صحابی نے 3 چیزیں بتائی مجھے کیا پسند ہے. ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا تو ان کی 3 پسندیدہ چیزیں سنیں. انہوں نے کہا جی میری پسندیدہ چیز یہ ہے ان ناظر الی وجہ رسول اللہ، کہ نظر میری ہو چہرہ رسول اللہ کا ہو. ہاں جی، میں تو یہ چاہتا ہوں. ہاں جی، ان ناظر الی وجہ رسول اللہ. اور دوسری بات کیا ہے؟ کہا ان یکون ابنتی تحت رسول اللہ، بیٹی میری ہو اور رسول اللہ کے نکاح میں ہو، یہ مجھے بہت پسند ہے. اور تیسری بات کہا جی کون سی پسند ہے؟ کہا انفاق و مالی علی رسول اللہ، میرا مال و حضور کے حکم پر خرچ ہو جائے، مجھے یہ بہت پسند ہے. جی دیکھو تینوں چیزیں وہ بتائیں جن میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اس بیان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کے عشق میں سے ایک ذرہ بھی اگر ہمیں عنایت فرما دے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے کہ جو ان کو عشق رسول تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی ان کی محبت تھی اور جیسا پیار تھا. اللہ اکبر. اور پھر یہ نہیں ہے کہ وہ نمازوں میں کوئی کم تھے کوئی پیچھے تھے، نہیں، نمازوں میں بھی آگے بڑھے ہیں. اب میں آپ کو حدیث پاک سناؤں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 1897، 1897. کتنی ہے حدیث نمبر ہے؟ 1897. بخاری شریف انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق یہ حدیث ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا جس نے 2 نیکیاں اکٹھی کی ہوں گی، 2 صدقے، تو اس کو بھی ایک دروازے سے بلایا جائے گا، ادھر آ جاؤ یہ تمہارے لیے اچھا ہے. جو نمازی ہوگا اس کو نماز کے دروازے سے بلائیں گے، جو روزے دار ہوگا اس کو باب الریان سے بلائیں گے، جو جہاد کرنے والا ہوگا اسے باب الجہاد سے بلائیں گے. تو اس طرح سے جنت کے دروازے سے بلایا جائے کہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ کسی کو بلایا جائے، آ جاؤ بھی آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جسے ہر دروازے سے ہی بلایا جائے. حالانکہ مقصد تو حاصل ہے کہ کسی بھی دروازے سے چلا جائے، لیکن کوئی ایسا بھی ہے جسے ہر دروازے سے بلایا جائے. سرکار نے فرمایا ہاں اے ابو بکر وہ تم ہو جسے جنت کے ہر دروازے سے ہی بلایا جائے، ہر دروازے سے بلایا جائے گا. اچھا اب حدیث پاک سنیں آپ. ابن ماجہ شریف سے اور ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کہ آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہے. فرمایا آج تم میں سے مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ مجھے پتہ چلا تھا کہ میرے بھائی عبد الرحمن بن عوف بیمار ہیں، تو میں آتے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہوئے ان کے گھر سے ان کی خیریت پوچھ کے ہی آیا ہوں. یہ بیمار کی عیادت کرنا بہت بڑی نیکی ہے. چل کے جائے، جتنے قدم چل کے جائے گا ہر قدم پہ نیکی کا ثواب ہے. ہاں جی، تو لوگ آج پرواہ نہیں کرتے، بیمار کی عیادت کرنی چاہیے، یہ بہت بڑی نیکی ہے. حضور نے فرمایا آج تم میں سے صدقہ کس نے دیا ہے؟ آج تم میں سے صدقہ کس نے دیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میرا پوتا میرے ساتھ آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، مسجد کے دروازے پر سائل نے صدا دی، میں نے پوتے سے وہ ٹکڑا لے کر اس کو دے دیا، صدقہ بھی کر دیا. فرمایا جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر صدیق کو دیکھا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ کاش آج میں نے یہ اعمال کیے ہوتے تو زبان رسالت سے یہ خوشخبری مجھے مل جاتی. سرکار نے فرمایا دعا کی اللہ عمر پر بھی رحم فرمائے، بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے ہم نے جب کسی نیکی میں سبقت لے جانا چاہا لیکن خدا کی قسم ابو بکر آپ ہر نیکی میں بازی لے گئے. اسی وجہ سے آپ انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل ہیں. مشکات شریف میں حدیث ہے کہ مدینے کے آسمان پہ ستارے چمک رہے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ کی امت میں سے کوئی خوش نصیب ایسا ہے جس کی نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر ہو؟ اب یہاں رک کر ایک میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ستاروں کی تعداد کا پتہ ہونا ضروری ہے، لیکن سائنس بھی آج تک ستاروں کو کاؤنٹ نہیں کر سکی. لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا مومنوں کی ماں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک کو خبر ہے کہ آسمان کے ستارے کتنے ہیں. پھر اس سوال کا جواب دینے کے لیے تمام امتیوں کے احوال سے باخبر ہونا ضروری ہے. کس کی نیکیاں کتنی ہیں یہ جاننا ضروری ہے، کس کی بدیاں کتنی یہ جاننا ضروری ہے. پھر نیکیاں کچھ ظاہر ہوتی ہیں کوئی باطن ہوتی ہیں، یہ ظاہری نیکیاں ہم کر رہے ہیں، میں بیان کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، لیکن کچھ نیکیاں دل میں ہوتی ہیں کہ دل میں کوئی ذکر کر رہا ہے، دل میں کوئی تصور کر رہا ہے، ہاں تو وہ بھی نیکی ہوتی ہے. تو ام المومنین کا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری نیکیاں بھی جانتے ہیں اور باطنی نیکیاں بھی
جانتے ہیں. یہ بات اب ذہن میں رکھ کے سنیں کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا سوال پر کہ میں جبریل سے پوچھوں گا, وہ اللہ پاک سے پوچھیں گے, پھر پتہ چلے گا کس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر, بلکہ معن بات حضور نے فرمایا کہ ہاں وہ عمر ہے جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. ام المومنین کا خیال یہ تھا کہ میرے والد صاحب کا نام لیا جائے گا, تو فوراً عرض کی آئین حسنات ابی بکر, میرے والد ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئی؟ حضور نے فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف, ابو بکر کی ایک نیکی سب پہ باری ہے. اب سرکار نے فرمایا نہیں وہ نیکی کون سی ہے, لیکن علماء نے تلاش کر کے یہ دریافت کیا وہ نیکی تھی ہجرت کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ دیا نا, اس وجہ سے وہ نیکی سب پر سبقت دے گی. اس لیے عمر فاروق اعظم کہا کرتے تھے ابو بکر میری ساری نیکیاں لے لو, مجھے ہجرت والی نیکی دے دو. تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے میری زندگی کا حاصل وہ نیکی ہے وہ تمہیں میں کیسے دے دوں. ہاں جی, تو وہ نیکی ایسی ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے. سورۃ توبہ آیت نمبر کون سی ہے؟ 40. اس میں اللہ پاک فرماتا ہے الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار, ثاني اثنين اذ هما في الغار, وہ جو دونوں غار میں تھے. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ, جب اپنے صحابی سے کہتا تھا. اس لیے کہا گیا کہ ہر صحابی کی صحابیت حدیث یا تاریخ سے ثابت ہے, لیکن ابو بکر صدیق کی صحابیت قرآن پاک سے ثابت ہے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, فرمایا اپنے صحابی سے کہتے تھے, اپنے ساتھی سے کہتے تھے غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینته علیہ وایدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم. تو جو اس کا موضوع سے متعلق حصہ تھا اس کا میں نے ترجمہ کر دیا ہے کہ غار کا ذکر, تو یار غار بھی ہیں اور رفیق مزار بھی ہیں. رفیق مزار ہونے کی بات کر کے ہم تقریر کو ختم کرتے ہیں, اگرچہ یہ موضوع مکمل نہیں ہو سکتا. تاریخ الخلفاء میں یہ روایت ہے کہ حضرت جبریل حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں, سرکار نے فرمایا جبریل عمر کی شان بیان کرو. اس کا مطلب کیا ہے کہ سرکار بھی اپنے صحابہ کی شان سننا چاہتے ہیں. جب حضور سننا چاہتے تو ہم کیوں نہ سنیں؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ عمر کی شان بیان کرنے کے لیے نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے, اور نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے 1650 سال تھی. 950 سال جو ہے وہ تبلیغ کی عمر تھی, لیکن چلو 950 سال ہی مان لو, تو 950 سال فرمایا چاہیے عمر کی شان بیان کرنے کے لیے. سرکار نے فرمایا کہ پھر ابو بکر کی شان بیان کر دو. عمر کی شان بیان کرنے کے لیے اتنا لمبا عرصہ چاہیے, تو پھر کس کی شان بیان کرو؟ ابو بکر کی شان بیان کرو. تو حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف, ساری شانیں ایک طرف, ابو بکر کی ایک ہی شان سب پہ باری ہے, تو ان کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ ہاں جی, تو وہ جو نیکی تھی ہجرت کی نیکی تھی. اسی لیے سانپ کا جو ڈسنے کا اثر تھا حضور کے لعاب دہن باغ کی برکت سے وہ کافور ہو گیا, لیکن ایک نشان پڑ گیا. اس کے بعد جو آپ کی اولاد ہوئی نا, ان کے ایڑی میں وہ بطور تل نشان تھا. اچھا, ہمارے دور میں ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے ایک بہت بڑے عالم دین ہوئے ہیں مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ. ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے تھے, ان کی ایڑی پر بھی وہ تل کا نشان ہے. اور پھر دیکھو پہلے مجاہد ختم نبوت اور محافظ ختم نبوت ابو بکر صدیق اکبر ہے کہ جب وہ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا, ابو بکر صدیق نے لشکر بھیجا اور اس نے اس کو تحقیق کیا. اور اس دور میں جو متنبی قادیان مرزا قادیانی اور اس کی ذریت کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے کا کام جو قومی اسمبلی میں ہوا وہ مولانا شاہ احمد نورانی کی قیادت میں ہوا. انہوں نے قرارداد پیش کی اور جناب عالی اس کے نتیجے میں ان کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا. اور انہوں نے قرارداد پیش کی کہ پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم مسلمان ہونا ضروری. دعا کرو اللہ تعالیٰ کو صحیح بندہ عطا کر دے کہ جو امت کی کایا پلٹ دے, پاکستان کی تقدیر بدل دے اور یہودیوں کے ہاتھ مروڑ دے اور اسرائیل کو تہس نہس کر دے. کوئی ایسا اللہ تعالیٰ یہاں سے بندہ پیدا کرے.